الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا ہے اپنے مومن بندوں کے بارے میں، نیک بندوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اپنے نیک لوگوں، نیک بندوں کا سرپرست ہے، سرپرست ہوتا ہے۔ اب سرپرست کا ترجمہ یا سرپرست کا معنی وہ ہماری زبان میں وعلیکم السلام یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بڑی شخصیت جو اپنے سے چھوٹوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے، صحت کے متعلق، بیماری آ جائے تو دوائی کے متعلق، لباس کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق، ہر چیز کے متعلق۔ جیسے باپ ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کا سرپرست ہوتا ہے، تو اب بچوں نے گلی میں کھیلتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی کی ٹیوب لائٹ توڑ دی، یا انرجی سیور لگا ہوا تھا وہ توڑ دیا، شیشہ توڑ دیا، تو اب وہ جو ہمسائے ہوتے ہیں اول تو وہ درگزر کر لیتے ہیں، چلو یار کوئی نہیں، بچے تھے، چھوٹے تھے، لیکن ذرا ہونا خرانٹ قسم کے، تو وہ کہہ دیتے ہیں آگے جی دیکھو جی آپ کے بچے نے جو ہے وہ ہمارا فلاں چیز توڑ دی، یا فلاں چیز پودے خراب کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اب وہ جو نقصان ہوا ہوتا ہے پڑوسی کا، وہ اس بچے سے پورا نہیں کرایا جاتا، کیونکہ وہ خراب تو بچے نے کیا تھا، وہ چیز توڑی تو بچے نے تھی، لیکن چونکہ باپ اس کا سرپرست ہوتا ہے تو اس لیے اس نقصان کو پورا کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے باپ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سرپرست ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے بندہ اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ 5ویں میں پڑھتا ہے، اب اس کے ماں باپ حج پہ جا رہے تھے، تو ماں باپ نے کہا کہ چلو ہم اپنی چھوٹا بچہ ہے، سب سے لاڈلا بھی ہے، چھوٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، تو چلو اس کو بھی ہم اپنے ساتھ حج پہ لے جاتے ہیں۔ تو ماں باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ حج پہ جاؤ گے۔ اب بچہ اسکول گیا اگلے دن، تو اب اس نے اپنے کلاس فیلوز کو بتایا جا کے کہ جی میں حج پہ جا رہا ہوں ماما پاپا کے ساتھ۔ تو اب وہ اس کے کلاس فیلوز نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ وہ اس نے کہا نہیں۔ تو بچوں نے پوچھا بھائی تم نے سرکاری حج کرنا ہے یا پرائیویٹ والا کرنا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ تو پھر وہ کسی بچے نے پوچھا کہ تم نے جو ہے وہ تیاری کر لی، کپڑے لے لیے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر کسی بچے نے پوچھا کہ تمہیں احرام باندھنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو ایسے ہی بچوں نے مختلف 6-7 سوال اس کے حج کے بارے میں، تمہیں پتہ طواف کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو وہ ہر سوال کے جواب میں نہیں 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 نہیں۔ تو پھر وہ بچے نے ایک نے اس سے پوچھا بھائی تم پاسپورٹ بھی نہیں ہے اور ٹکٹ بھی نہیں لی، تمہیں پتہ بھی کسی چیز کا نہیں ہے، تمہیں طواف بھی کرنا نہیں آتا، کوئی چیز تمہیں نہیں آتی، تو تم یہ سارا کچھ کیسے کرو گے؟ تو وہ اس بچے نے آگے سے ایک جواب دیا، اس نے کہا میرے پاپا ہیں وہ پاسپورٹ بھی بنوا دیں گے، وہ ٹکٹ بھی لے دیں گے، کپڑے بھی سلا دیں گے، ٹھیک ہے احرام بھی باندھنا سکھا دیں گے، طواف کرنا بھی سکھا دیں گے، ہر چیز سکھا دیں گے۔ تو اس کا جو ایک جملہ ہوتا ہے کہ جی میرے پاپا ہیں، تو یہ مطلب واضح کرتا ہے سرپرست ہونے کا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اپنے نیک بندوں کی ذمہ داری اٹھائی ہے، سرپرستی کی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، فاسقین کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، فاجرین کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، گناہ گاروں کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، نافرمانی کرنے والوں کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ کس کی ذمہ داری اٹھائی ہے؟ صالحین کی ذمہ داری، جو اپنے آپ کو، اب صالحین کا ایک آسان جو ترجمہ ہم کر سکتے ہیں
وہ یہ کیا جا سکتا ہے، اب یہ پتہ نہیں کسی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، خیر جو ہے نا یہ ہو کہ انسان کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب ہوں۔ یہ ایک آسان سا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، گناہ زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں، نیکیاں اس کی زیادہ ہوں، تو یہ موٹا سا ترجمہ آ جاتا ہے صالح بننے کا۔ تو اس دنیا کے اندر آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بندے اپنے آپ کو نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں اپنا آپ دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی تمام جو چھوٹی بڑی ضروریات ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے کفیل بن جاتے ہیں، ان کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ چونکہ آج ہمیں اس طرح کی چیزوں کا مشاہدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے آپ کو کلی طور پر نا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں دیا ہوتا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے غلط بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، کانوں سے غلط بھی سن رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی سارے زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، لیکن اور بھی چھوٹے بڑے حقوق اللہ کے گناہ، حقوق العباد کے گناہ، ان کے اندر ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پوری سرپرستی حاصل نہیں ہو پاتی۔ اب اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ چکوال کے رہنے والے تھے، تو ان کے نا ایک مرید تھے، ان کے خادم بھی تھے، قاری صاحب تھے۔ اب وہ ماشاءاللہ قاری صاحب تھے، ان کے 9 بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں، تو اب وہ ان کے خادم تھے۔ تو جب غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد یہ جو قاری صاحب تھے یہ بھی پھر چکوال سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہیں پر کسی مسجد میں پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ وسائل اتنے نہیں تھے، تو اب وہ جو بڑا بیٹا تھا اب وہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب یہ بڑے پریشان کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا اور کیسے، جیسے ایک فطری چیز ہے کہ انسان اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اس کو کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ تو ہمارے پاکستان سے ایک بزرگ تھے، وہ اس وقت وہاں گئے ہوئے تھے، اور وہ خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ تو یہ جو قاری صاحب تھے یہ مدینہ منورہ میں نا ان بزرگوں سے ملے اور کہا کہ حضرت بڑی پریشانی ہے، اور جو ہے نا وہ اتنے وسائل نہیں ہیں اور پیسہ نہیں ہے، تو بیٹوں کی جو ہے نا وہ شادیوں کا وقت آ گیا ہے، تو بہت پریشانی ہے۔ اور ابھی میرا ایک دوست تھا بچپن کا، تو اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے، چونکہ بچپن کا دوست تھا بے تکلفی تھی، اس نے مجھے بہت جلی کٹی سنائی کہ کی ملیا تینوں سارے منڈے مولوی بنا کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ان کے 9 بیٹے تھے نا، 9 کے 9 بیٹے مفتی، عالم، حافظ اور قاری تھے، دنیا داری کی طرف کسی بیٹے کو بھی نہیں لگایا انہوں نے۔ تو وہ دوست تھا بچپن کا، اس نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی کہ ٹھیک ہے تو اپنا ایک بیٹا مولوی بنا لیتا، مفتی بنا لیتا، تیری آخرت سیدھی ہو جاتی، تو باقی 8 تیرے بیٹے تھے، کسی کو ڈاکٹر بناتا، کسی کو انجینئر بناتا، کسی کو یہ کرتا، کسی کو وہ کرتا۔ تو کہنے لگا حضرت اس نے مجھے اتنی اس نے میرا جو ہے نا وہ دل توڑا نا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ ابھی نا میں مواجہ شریف پہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے، تو چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنائے گا۔ تو کہتے ہیں وہاں گئے، سلام پیش کیا، پھر دعا مانگی ان کے لیے، اور بڑی تڑپ سے دعا مانگی، اللہ ان کے لیے آسانی فرما۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اگلے دن ہم پھر مسجد نبوی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہی جو قاری صاحب تھے نا وہ ادھر ہی نا عریبین ڈیلائٹس جو مٹھائی کی دکان ہے نا سعودی عرب میں، جو سعودی مٹھائیاں ہوتی ہیں، اب اس کا انہوں نے جناب وہ ڈبہ اٹھایا ہوا، اور ایسے اس ڈبے کو وہ لہراتے ہوئے نا جناب وہ بڑے خرامہ وہ میرے پاس آئے۔ تو کہتے میں نے کہا قاری صاحب کیا بات ہے، کل جو ہے نا وہ آپ کا سافٹ ویئر ہی اور تھا اور آج بالکل اپڈیٹ ہوا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ حضرت چونکہ یہاں پاکستانی کمیونٹی ہے، تو یہ بھی آج سے تقریباً 40-50 سال پرانی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی وہاں ہمارے مدینہ منورہ کے اندر نا ایک انجینئر تھے پاکستان سے آئے ہوئے تھے، تو ہماری ان سے سلام دعا تھی، تو میرے سے وہ مسائل وغیرہ سیکھتے رہتے تھے، ترجمہ میرے سے پڑھا۔ تو
وہ اللہ کا کرنا ہوا فوت ہو گئے. تو کہتے کل وہ فوت ہو گئے تو اب میں اپنے جو ہے نا گھر والوں کو لے کر ان کے گھر ان کی تعزیت کے لیے گیا. تو جب تعزیت کے لیے گیا تو ابھی جو ہے نا وہ میری اہلیہ نے مجھے بعد میں آ کے بتایا کہ اس کا سانس پھولا ہوا ہے اہلیہ کا. اس نے کہا کہ ہو گیا سب کا ہو گیا سب کا ہو گیا. تو وہ بڑی بد حواس ہو گیا سب کا ہو گیا. تو کہتے میں نے کہا کیا ہو گیا کچھ بتاؤ تو صحیح, کیا ہوا, کیا بنا کیا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے تعزیت کی تو اس کے بعد جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے خواتین میں باتیں ہونے لگیں. تو کہنے لگی کہ مجھے انجینئر صاحب کی بیوی نے بتایا کہ چونکہ انجینئر صاحب جو تھے نا بڑے دیندار آدمی تھے اور علماء کا, قراء کا, مفتیوں کا بڑا خیال رکھنے والے, بڑی محبت رکھنے والے تھے. تو کہنے لگے کہ میرے انجینئر شوہر نے نا مجھے وصیت کی تھی کہ جو ہے نا وہ میری بیٹیاں ہیں نا ان سب کی جو شادی ہے وہ عالم اور مفتی لڑکوں سے کرنی ہے. اور کہنے لگی کہ اچھا اس سے اگلی بات سنو, اس سے اگلی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے 9 بیٹے ہیں, انجینئر صاحب کی 9 بیٹیاں ہیں. اور کہنے لگے کہ جو ان کی جو 9 بیٹیاں ہیں نا ان کی ہر بیٹی ہمارے بیٹے سے 2 سال چھوٹی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے بڑے بیٹے کی تو منگنی اندر کر کے آئی ہوں, حالانکہ میں گئی تعزیت کے لیے تھی, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں ان کو اپنی بچیوں کی فکر اتنی تھی. تو کہتی ہے ہمارا معاملہ طے ہو گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ آج پہلے بیٹے کی منگنی کر دی ہے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ. تو ہر 2 سال کے بعد ہم اپنی جو ہے نا وہ بیٹیوں کا اور بیٹوں کا جو ہے نا رشتہ شادیاں کرتے چلے جائیں گے. تو یہ ترجمہ ہوتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کا, کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کا, صالح بندوں کا کام بنانے پر آتے ہیں تو ایسے بناتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اب اس میں ایک واقعہ ہے کہ یہی ہمارے ہیں نا شیخ ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم, یہ فرمانے لگے کہ میں نا جرمنی گیا ہوا تھا سفر میں. تو اب وہاں جرمنی میں اب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہیمبرگ کے نام سے, اب تو شاید وہ شہر بن گیا ہوگا, یہ بھی آج سے 25-30 سال پرانی بات ہوگی تقریباً. تو کہنے لگے میں وہاں بیان تھا تو بیان کیا. تو بیان کے بعد وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر نا میرے پاس ایک نوجوان آیا, مطلب جیسے ہوتا ہے نا 30-35 سال اس کی عمر. اس نے کہا کہ حضرت جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا وہ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرنے والی ہے. تو کہتے میں نے کہا ہاں یہ اللہ کے فضل سے بات تو صحیح ہے, مگر آپ کو کیسے اس چیز کا تجربہ ہوا, کیسے مشاہدہ ہوا. تو وہ انجینئر تھا اور بڑا اس کا وہ ڈریس اور بڑی اس کی پرسنالٹی, بڑا اس کا اچھا لمبا اونچا قد. تو کہنے لگا حضرت میں یہاں انجینئر ہوں, لاہور میں, پاکستان سے میرا تعلق ہے اور پاکستان میں ہمارا لاہور کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفینس میں گھر ہے, کاروں کا شو روم ہے اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں. تو کہنے لگے میں انجینئر بن کے یہاں جرمنی میں نے جاب شروع کر دی. تو اب کہنے لگا کہ میں نے جہاں جاب شروع کی ہے نا جس کمپنی کے اندر, اس کمپنی کے اندر میں اکیلا ہی مسلمان ہوں, ہمارا جو پورا آفس ہے نا وہ نان مسلم کا ہے. تو کہنے لگے کہ ہمارے آفس کے اندر نا ایک لڑکی ہے, انگریز ہے. تو کہنے لگے ہر طرف جو ہے نا وہ اس کے خوش شکل ہونے کے چرچے, اور جہاں بھی ہم نوجوان جب بیٹھتے تھے نا تو ظاہر ایک عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم جب بھی بات کرتے تھے نا اسی لڑکی کے بارے میں ہی کرتے تھے, لیکن وہ لڑکی ایسی تھی کہ وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی, کیونکہ آزاد معاشرہ تھا. تو ہر بندہ ہمارے دفتر کا یہ چاہتا تھا کہ میری شادی نہ اس لڑکی سے ہو جائے, لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی, بالکل نہ کسی سے فری ہوتی تھی, نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھی. تو اب وہ کہتے ہیں اندر سے ہر کسی کا دل چاہتا تھا کہ میری اس سے شادی ہو جائے. تو کہنے لگے وقت گزرتا رہا. تو ایک دن یہ ہوا کہ ہمارے جو تھے نا سارے جو کولیگز تھے نا وہ کھانے کے لیے نا دوپہر کے کھانے کے لیے میس کی طرف گئے. میں نہیں گیا, میں اپنے چیئر پہ بیٹھا رہا. تو وہ جو لڑکی تھی نا اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ سارے تو کھانا کھانے چلے گئے, یہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کھانا کھانے نہیں جائیں گے, انگلش میں پوچھا اس نے. تو اس نے کہا کہ جی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو آج ہمارا پہلا روزہ ہے, تو اس لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو میں اس لیے کھانا کھانے نہیں جاؤں گا. تو
اب اس نے جب یہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہوا، کھانا نہیں کھاؤں گا، تو وہ جو لڑکی تھی نا جو کسی کے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی، کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی، اس نے کرسی گھسیٹی اور میرے ٹیبل پہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب وہ جو صاحب تھے نا وہ کہنے لگے لو بھائی لگتا ہے کام بننے والا ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھ گئی ہے۔ تو اس نے کہتے پھر میرے سے پوچھا کہ یہ روزے کیا ہوتے ہیں، واٹ از فاسٹنگ، ٹیل می اباؤٹ دیٹ، اس طرح کی باتیں اس نے پوچھی۔ تو کہتے میرا ذرا اور کہتے نا چاکا لے گیا، میں کہا لو بھائی لگتا ہے دن پھرنے والے ہیں۔ تو کہتے میں نے پھر اس کو نا رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اس کو تفصیل سے ذرا بتانا شروع کر دیا۔ تو اب اس کو ذرا یہ باتیں اس کو ذرا دل کو لگیں۔ تو اچھا اب 2-4 دن کے بعد وہ پھر کہنے لگی کین آئی سٹ ہیئر، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں ایسی بریک میں؟ بیٹھ جاؤ، چونکہ میرا روزہ تھا میں تو کھانا کھانے نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس نے پھر میرے سے جو ہے نا اسی طرح باتیں کرنی، اسلام کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو میں اس کو بتاتا رہا، اس کا تھوڑا اور وہ کنسیپٹ کلیئر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے یہاں ہیمبرگ کے اندر نا کوئی اسلامک سینٹر ہو، کوئی عالم ہو مجھے بتاؤ، میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہتے اس کو قریب کے اسلامک سینٹر کا ایڈریس دے دیا، نمبر بھی دے دیا۔ تو اس کے بعد وہ 3-4 دن آفس نہیں آئی، لیو پہ چلی گئی۔ تو جب وہ 4-5 دن کے بعد واپس آئی تو اب وہ آئی تو اس نے اپنا جو سارا جو سر تھا نا اس کو وہ حجاب کے ساتھ نا کور کیا ہوا۔ تو کہتے اس نے آتے ہی مجھے جو ہے نا خوشخبری سنائی کہ میں اسلامک سینٹر گئی تھی اور میں نے وہاں کلمہ پڑھ کے نا اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہ انجینئر صاحب کہتے کہ میرے تو اندر سے نا اب وہ وارے نیارے مجھے محسوس ہوں کہ پورے دفتر کے اندر میں ہی مسلمان ہوں، اب یہ دوسری مسلمان ہے تو اب تو اس کی شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ کہتے خیر وہ تھوڑا میرے ساتھ اس نے تھوڑا فری جیسے بندہ ہو جاتا ہے، سوال جواب اس نے میرے سے بھی کرنے شروع کر دیے۔ تو کہتے مجھے بھی اپنے بچپن سے لے کے اب تک میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ پڑھا سنا ہوا تھا اس کو تازہ کیا، مزید کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ مطلب چکر اندر تھا کہ میری سے شادی ہو جائے۔ تو اب اس میں کرتے جو ہے نا وہ کرسمس کی چھٹیاں آ گئیں، دسمبر آ گیا۔ تو اب وہ پہلے تو وہ چھٹیاں منانے کسی آئی لینڈ پہ چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے۔ تو اس نے نا اس لڑکی نے کہتے مجھے پوچھا کہ میں نا اسلام کے بارے میں نا ذرا تھورولی کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں ترکی جاؤں گی، تو یہ جو چھٹیاں ہیں نا میں ترکی میں گزاروں گی، تو وہاں رہ کے نا میں چھٹیوں میں اسلام سیکھوں۔ تو وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا چھڈ پرے ترکی تو کی کرن جانا ہے، اسلام تو پاکستان کے اندر ہے۔ تو کہتے ادھر سے میری بھی چھٹیاں شروع ہو رہی تھیں، تو میں نے کہا میں نے سوچا کہ گیم بنا کے نا اس کو پاکستان لے جاتے ہیں۔ اور کہتے میرے وہاں عالم واقف ہیں اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی کئی عالم پڑھے لکھے، تو کہتے میں نے کہا وہاں اس کو مطلب جو ہے نا وہ اسلام بھی سکھا دیں گے، ساتھ شادی بھی کرا لیں گے۔ تو کہتے میں نے اس کو نا تیار کیا کہ تم ترکی کی بجائے نا پاکستان چلو، وہاں تمہیں ترکی سے زیادہ دین ملے گا۔ اس کی سمجھ میں آ گئی بات، تو اب وہ کہنے لگا کہ میں بھی پاکستان جا رہا ہوں تو اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اکٹھے نہیں چلیں گے، تو میں اپنی سیٹ بک کراؤں گی، اپنے طریقے سے جاؤں گی، وہاں ہوٹل میں روم بک کراؤں گی، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور وہاں رہ کر اسلام کے بارے میں کچھ سیکھوں گی، ریسرچ کروں گی۔ تو اس نے کہا خیر چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا میں بھی پاکستان آ گیا، وہ بھی پاکستان آ گئی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا گھر میں اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو بتایا کہ میری ایسے ایک کولیگ ہے، وہ فلاں جو ہے نا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے، تو ہم نا اس کو ملنے چلتے ہیں۔ تو کہتے میں نے اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو تیار کیا، ہوٹل میں اس کے روم میں چلے گئے۔ تو اب وہ جب میری والدہ اور بہنیں اس کو ملی تو اس کو بھی وہاں تھوڑا سا مسلمان عورتوں سے مل کے نا تھوڑا سا اس کا وہ ایک وہ اس کا نا جھجک سی دور ہوئی۔ تو میری والدہ نے، بہنوں نے اسے کہا کہ بیٹی تم ہمارے ساتھ گھر چلو، ہمارے گھر میں اور بھی خواتین ہیں، تم یہاں کی بجائے نا وہاں ذرا ایزی رہ لو گی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ گھر آنے پہ تیار ہو گئی۔ تو اب جب وہ گھر میں خواتین کے ساتھ رہی، اٹیچمنٹ ہوئی، اس کو ہم دین کے بارے میں بھی بتاتے رہے مزید۔ تو اب وہ کہتے ہیں ایک دن نا میں نے اپنی والدہ سے نا 1 ہفتہ گزر گیا، موقع دے کے نا میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جی اس کے ساتھ نا میرے ذرا رشتے کی بات کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اتفاق سے آئی ہے، تو ادھر ہی مطلب جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے نا ہم اکٹھے ہی جرمنی واپس جائیں، ویزا ووزا لوا کے نا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے اس سے بات کی، عورتوں کو ذرا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ تو کہتی اس نے کہا کہ میں ابھی نا مینٹلی جو ہے نا وہ میں تیار نہیں ہوں ذہنی طور پہ۔
تو انہوں نے کہا کہ چلو بیٹی تم سوچ لو. تو اس نے کہا مجھے آپ 1 ہفتے کا ٹائم دیں. 1 ہفتہ سوچتی رہی. تو کہتے ہیں وہ جو انجینئر صاحب تھے نا جو شادی کے خواب دیکھ رہے تھے, وہ کہنے لگے کہ میری جو ہے نا وہ قسمت کا جو بھانڈا پھوٹا, وہ کیسے پھوٹا. کہنے لگے میرے سگے چچا وہ ہمارے پورے خاندان کے اندر نا مالی اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور تھے. ان کا ایک بیٹا عالم تھا, جامعہ اشرفیہ سے پڑھا ہوا تھا. تو اب وہ کسی دن نا اتفاق سے کوئی گھر میں اس نے, میری والدہ چچی تھی اس کی, تو کوئی چیزیں لایا, کوئی سامان تو وہ لایا, تو پیروں میں اس نے ہوائی چپل پہنی ہوئی اور میلے سے پرانے سے اس کے مولویانہ کپڑے جو بیچاروں پہنے ہوتے وہ پہنے ہوئے. تو اب وہ تھوڑا کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تو اسی لڑکی کی نظر اس پہ پڑ گئی. تو اب یہاں سے کہتا کہ میرا جو تھا نا وہ سارا کچھ جو میں نے خواب دیکھے تھے نا وہ سارے ہی وہ چکنا چور ہو گئے. تو کہتے اس نے نا میری امی سے پوچھا کہ یہ آنٹی یہ لڑکا کون ہے. تو اس نے کہا بیٹی مولوی ہے, ہمارے خاندان کا ہی ہے, میرا بھتیجا ہے, اور اس طرح سے دین پڑھا ہوا ہے, تو بیچاروں کے مالی حالات بڑے کمزور ہیں. اپنی کہانی سنائی اس نے. تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ بات کر سکتی ہوں. تو وہ جیسے ہمارے وہ جو مولوی حضرات دیندار ہوتے ہیں, نہیں میں نے غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کرنی, یہ غیر محرم ہے تو گناہ ہوتا ہے, اور اس طرح سے جو طریقہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بیٹا تم یہاں بیٹھ جاؤ, لڑکی کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں, تو تم سوال جواب, وہ تم سے سوال کرنا چاہتی ہے, نئی مسلمان ہوئی ہے, اسلام کے بارے میں سیکھے گی, تمہیں اجر ملے گا. تو وہ کہتی کہ وہ نا 1-2 گھنٹے اس کے ساتھ نا وہ سوال جواب کرتی رہی. اب وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے جو جواب تھے اس لڑکی کو بڑے پسند آئے. تو وہ اب اس نے کیا کیا, اس نے اگلے 3-4 دن روز اسے میٹنگ شروع کر دی, سیٹنگ شروع کر دی, آپس میں بیٹھ کے اس سوال کرتی, وہ جواب دیتا اور بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتا. تو ایک دن نا اس لڑکی نے نا, کیونکہ وہ اس ماحول کی رہنے والی تھی, اس لڑکی نے نا اس مولوی لڑکے سے پوچھا ول یو میری می, میرے سے شادی کرو گے. وہ جو مولوی صاحب تھے ان کو تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی ایک دفعہ کہ یہ کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو اب وہ جو انجینئر صاحب تھے نا وہ کہتے ہیں مجھے اتنا اس وقت جو تھا نا وہ غصہ, اور اندر سے جو ہے نا میں اتنا جلا بھنا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہوا, میں نے کتنی محنت کی ہے اور کیسے میں اس کو گھیر گھار کے پاکستان لایا ہوں, اور جناب یہ رشتہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کہتے میں نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ کرے جو ہمارے چچا ہیں نا وہ اس کے رشتے کی نہ کر دیں, ہاں نہ کریں. تو اس نے جا کے اپنے والد صاحب کو بتایا. اب والد صاحب جماعت میں جاتے تھے, تو اب والد صاحب نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, تم نے یہاں بھی دین کا کام کرنا ہے, جرمنی میں جا کے دین کا کام کر لو گے, وہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے دین کے بارے میں بتانے کی, تو تم اللہ کا نام لو, اس لڑکی سے شادی کرو اور جرمنی چلے جاؤ. اب وہ کہتے اسی وقت اس لڑکے نے ہاں ہو گئی ماں باپ کی طرف سے. تو کہتے اسی دن قریبی مسجد میں چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا. آج نکاح ہوا, کل مختصر سا ولیمہ کر دیا. کہتے شادی کے تیسرے دن وہ لڑکی اپنے اس مولوی صاحب شوہر کو لے کر اسلام آباد جرمن ایمبیسی پہنچ گئی کہ جی یہ میرا شوہر ہے, میں نے اسے شادی کی ہے, میں یہاں چھٹیوں میں آئی تھی تو میں نے اس کے شادی کی ہے, میں جرمن نیشنلٹی ہے میرے پاس, تو اس کا نا ویزا لگائیں, کاغذات بھی تیار کریں. تو کہتے ہیں انہوں نے اسی وقت موقع پر ہی نا اس مولوی صاحب کا 10 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا جرمنی کا, اور انہوں نے جناب اپنا سامان بیگ میں ڈالا, جوتی پائی اور جرمنی جناب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ نیک بندے جو اپنے آپ کو نا اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں دیتے ہیں. اللہ کی سرپرستی میں کیسے دیتے ہیں؟ 100% گناہوں کو چھوڑ کر. یہ ہوتا ہے اللہ کی سرپرستی میں آنا, اور یہ ہوتا ہے تقوی اختیار کرنا. اور جب بندہ اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے پھر ایسے کام بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں تھوڑی بات لمبی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ان باتوں پر نا عمل کی توفیق عطا فرمائے.